اچھا صاحب، ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے، خصوصاً آپ کو زیر بحث لاتے ہوئے کہا جاتا ہے بھی غامدی صاحب سے جو بھی سوال کر لو، اعتراض کر لو، ان کو غصہ نہیں آتا۔ تو یہ غصہ نہ آنا جو ہے، تو غصہ تو تب آئے کہ جب دینی شعائر اور مذہبی روایت اور ہماری تہذیبی شکوں کی کوئی حمیت، کوئی اس کی حمایت، اس کے تحفظ کا کوئی جذبہ ہو۔ جب آدمی ہر چیز کے بارے میں ایک نرمی کا رویہ اپنا لے تو پھر اس کو غصہ کیوں آئے گا؟ یہ تو سارے دروازے کھول دیے، تو غصہ تو آنا انسان کی اس حمیت، اس دفاع، اس جذبے اور اس فتوت کی ایک نشانی ہے۔ جن چیزوں کا آپ نے نام لیا نا، یعنی دین، مسلک، نقطہ نظر، علمی رائے، ان کی حمایت ہوتی ہی استدلال سے، یہ غصے سے نہیں ہوتی۔ غصے سے تو آپ اپنے مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چیزیں استدلال کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر کوئی پیغمبر کی ذات زیر بحث ہے تو استدلال سے پیغمبر کی عظمت واضح کی جائے گی۔ اگر دین پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو استدلال سے اس اعتراض کو رفع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مختلف نقطہ نظر میں کوئی بڑی غلطی ہے، تو یہ صرف استدلال ہے جس سے اس کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ غصہ کر کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی غصے کا ظہور تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پر آپ کو دست و گریباں ہونا پڑ گیا ہے، یعنی دو قوموں کے درمیان جنگ ہو گئی ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے غصہ بھی آئے گا، حمیت بھی پیدا ہوگی، تلواریں بھی نکلیں گی، بندوقیں بھی چلیں گی۔ تو یہ آپ گفتگو میں اس میدان میں کیسے اتر آئے؟ یہاں کیا چیز حاصل ہوگی؟ وہاں تو سامنے والے کو مارنا ہے اور ٹینک چڑھائے ہیں تو ان کو تباہ کرنا ہے۔ یہاں آپ نے کس چیز کو تباہ کرنا ہے؟ یہاں اصل میں آپ نے دلیل کی غلطی واضح کرنی ہے۔ تو دلیل کی غلطی اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ تحمل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ جتنے تحفظ، حمیت، شاعر، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی لوگوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ قرآن مجید ان کی ان تمام تعبیرات سے بالکل خالی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ کو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مقابلے میں اگر آپ کے سیاح بھی آ جائے تو آپ کو اس کا بھی جواب کس سے دینا ہے؟ حسنہ سے، ادفع باللتی ہے احسن۔ اور یہ بتاتا ہے کہ جب استدلال کرو گے اور حسنہ سے جواب دو گے، اچھائی سے جواب دو گے، تو اس کا پورا امکان ہے کہ جو آدمی تمہارا سخت دشمن ہے کسی استدلال میں، کسی رائے میں، کسی مسلک میں، وہ بھی تمہارا سرگرم دوست بن جائے۔ اور پھر تبصرہ کرتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ وہ لوگ کہ جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، وہ استدلال کے ساتھ، وہ اچھے رویے کے ساتھ بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اس حکمت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں جس سے بڑی کوئی عنایت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ ذرا قرآن مجید کو پڑھیے، اس میں کہاں یہ بات بتائی گئی؟